بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11ویں جماعت کی اردو کی تدریس کے سلسلے میں عدنان خان اپنے 10ویں لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا مضمون نظریہ پاکستان پڑھا۔ نظریہ پاکستان میں مصنف نے بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے اپنی بات چیت کا آغاز کیا اور حضرت مجدد الف ثانی کی خدمات، سلطان حیدر علی، سلطان ٹیپو، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی، مولانا قاسم نانوتوی، سر سید احمد خان، شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات، مسلم لیگ کا قیام، کانگریس کا قیام، شدھی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند تحریکیں چلانے کے مقاصد، نہرو رپورٹ اور قرارداد پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تفصیلات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی اصل روح کو ہم تک مصنف نے پہنچانے کی کوشش کی کہ نظریہ پاکستان بنیادی طور پر کیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو الگ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ پیش کیا، تو اس مطالبے کے پس منظر میں کون سی سوچ کار فرما تھی، کون سا وہ نظریہ ہے کہ جس کے تحت مسلمانوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جس کا قیام ایک نظریے، ایک کلمے اور ایک مخصوص طرز معاشرت، تہذیب اور روایات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ نظریہ پاکستان کے اس مضمون پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اس مضمون میں سادہ اور آسان انداز میں یہ کوشش کی کہ نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کے مقاصد اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہماری تفصیلاً بات چیت ہوئی۔ آج ہم نظریہ پاکستان کے مشقی سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے، بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے مشقی سوالات کو زیر بحث لاتے ہوئے ساتھ پہلا قدم اٹھائیں گے اور پہلے مرحلے میں داخل ہوں گے کہ تحریری صورت میں ہم نے مشقی سوالات کے ان جوابات کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ آپ یہاں آ جائیے اور فرض کیجئے یہ آپ کے پاس آپ کی کاپی کا، آپ کے رجسٹر کا یا آپ کے پیج کا، آپ کے پیپر کا، پرچے کا صفحہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس صفحے کے دونوں طرف لائنیں لگا لینی ہیں، مارجن لائنز ہیں، حاشیہ لگا لینے کے بعد آپ نے یہاں ایک سرخی بنا لی مشقی سوالات، اور مشقی سوالات کی یہ سرخی آپ نے اپنے پرچے میں کالی سیاہی والے پین سے لکھنی ہے، اور اس کے نیچے میں نے یہاں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے 2 لائنیں لگائی ہیں۔ مشقی سوالات کی سرخی کالے پین سے دینے کے بعد کالی سیاہی استعمال کرتے ہوئے مشقی سوالات کی سرخی آپ دیں گے، اور پھر
पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए, कच्ची पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए आप इसके नीचे पैमाने के जरिए, पैमाने की मदद से 2 लाइनें लगा लेंगे ताकि ये नुमाया हैसियत इख्तियार कर ले। उसके बाद आपने इसके बाद नीचे वाली सतर पर, निचली लाइन पर ये पहला सवाल दर्ज करना होगा कि दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अब यहां पे सबसे पहला सवाल है और आपने फिर इससे अगली लाइन पर काली स्याही से सवाल नंबर 1 की सुर्खी देनी है और पेंसिल की मदद से पैमाने के जरिए 2 लाइनें इसके नीचे लगा देनी है ताकि ये भी नुमाया हैसियत इख्तियार कर ले। और उसके बाद फिर आपने उससे नीचे वाली सतर पर पहला सवाल लिखना है जो ये है कि बादशाह अकबर की बेजार रवादारी से क्या नुकसान हुआ। काली स्याही की मदद से आप ये सवाल लिखेंगे। उसके बाद फिर काली स्याही की मदद से आपने जवाब की सुर्खी बनानी है और बिल्कुल उसी तरह जैसे आप इससे पहले ऊपर वाली 2 सुर्खियों को, जो बड़ी सुर्खियां थी, मशकी सवालात और सवाल नंबर 1, बिल्कुल इसी तरह जवाब की सुर्खी को भी आप काली स्याही की मदद से लिखेंगे और पेंसिल के जरिए, पैमाने की मदद से इसके नीचे भी आपने 2 लाइनें लगा लेनी है। उसके बाद हमारे इस पहले सवाल का जवाब शुरू होगा। जवाब पर आते हैं। जहां जवाब की ये सुर्खी खत्म होती है, बिल्कुल उसकी सीध में निचली सतर से आप शुरू करेंगे और यहां आप नीली स्याही की मदद से लिखना शुरू करेंगे। बादशाह अकबर की बेजार रवादारी से होने वाले नुकसानात का जिक्र डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान, आपने मुसन्निफ का नाम काली स्याही की मदद से लिखना होगा और यहां आपने वावैन का इस्तेमाल भी करना है। इन्वर्टेड कॉमास के जरिए आपने मुसन्निफ के नाम को नुमाया करना होगा। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान ने अपने मजमून और फिर मजमून का नाम आप काली स्याही की मदद से लिखते हुए वावैन के जरिए, इन्वर्टेड कॉमास के जरिए नुमाया करेंगे। मैं किया है जो कि दर्ज झैल है। बुनियादी तौर पर हमने असल जवाब की तरफ बढ़ने से पहले इस सवाल और इस जवाब का ताल्लुक जिस मजमून से है वो और उस मजमून के मुसन्निफ का नाम तहरीर करने के लिए ये एक इब्तदाई जुमला बनाया और उसमें एक हवाला दे दिया। उसके बाद असल जवाब की तरफ बढ़ते हैं और ये जवाब आपने पेज के सेंटर में लिखना होगा। सेंट्रलाइज करके लिखते हुए आप फिर दोबारा काली स्याही की मदद से ये जवाब लिखेंगे। आपने सफे के दोनों तरफ ये 2 लाइनें लगा ली थी। अब इस सफे के निसफ में, इस सफे का आधा हिस्सा लेते हुए, यानी कुछ यहां पे आपने जगह खाली छोड़ दी और कुछ इस तरफ खाली छोड़ दी और इसको दरमियान में आपने लिखना है। मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल का आगाज हुआ। हम बादशाह अकबर की बेजार रवादारी से पैदा होने वाले नुकसानात का जिक्र कर रहे हैं कि मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल का आगाज हुआ। फिर मुल्क में काफराना तौर तरीके राइज होंगे और मुसलमानों की आजादी खुद उनके दीनी मामलात में भी खत्म हो गई। आपने इस असल जवाब को मतन से उठाना है। मतन के मुताबिक आपने ये असल जवाब काली स्याही की मदद से सेंट्रलाइज करते हुए लिखना होगा। उसके बाद दोबारा आप नीली स्याही की मदद से हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के पोते और हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो 15 साल की उम्र में 1556 में तख्तनशीन हुए, अकबर ने दीन इलाही के नाम से नए ज़ाब्ते जारी किए और तमाम मज़ाहब बिलखुसूस हिंदुओं की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बेजार रवादारी का मुजाहिरा किया। लेकिन हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी से इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने इस्लाम के फ़रोग़ के लिए खिदमत सरअंजाम दी। हमारे पास सवाल ये था कि बादशाह अकबर की बेजार रवादारी से क्या नुकसान हुआ। हमने जवाब की तरफ बढ़ने से पहले सबक का और मुसन्निफ का नाम लिखने के लिए
کیا جس میں سبق کا نام اور مصنف کا نام کالی سیاہی کی مدد سے نمایاں انداز میں لکھتے ہوئے نیچے اپنے صفحے کے درمیانی حصے میں سینٹرلائز کرتے ہوئے دوبارہ نیلی سیاہی کی مدد سے ہم نے اس سوال کے جواب کو نمایاں کرتے ہوئے لکھا، اور اس کے بعد نیلی سیاہی کا استعمال کیا اور پھر بادشاہ اکبر اور ان کی بیجا رواداری کے بارے میں چند معلومات تحریر کی۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا۔ بورڈ کے پرچے میں مختصر سوالات کے اس حصے کے 50 نمبر ہوتے ہیں اور ہر ایک سوال 5 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہم نے 13 سوالات میں سے 10 سوالات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا 5 نمبر کے سوال کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آج میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ہم یہاں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ مختصر سوالات کی اس انداز میں تحریر کرنے کی مشق کرنے کے بعد اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ کرتے جائیں گے۔ ایک مضمون یا 2 یا 3 مضامین کے مشقی سوالات کو اس انداز میں لکھنے کی مشق کے بعد ہم اس سوال کے جواب کو مزید اس میں اضافہ بھی کریں گے اور اس کو مزید نمایاں اور بہتر انداز میں لکھنے کی کوشش میں اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ آج ہم پہلے مرحلے میں داخل ہوئے اور پہلا سٹیپ اٹھایا جس میں یہ پہلے ایک سوال کے تحریر کرنے کا انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آگے آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مجدد الافسانی نے اسلام کی کیا خدمات سر انجام دی۔ آپ نے کالی سیاہی کی مدد سے سوال نمبر لکھ دیا، پینسل کی مدد سے اس کے نیچے 2 لائنیں لگا دی، اس کو انڈر لائن کر لیا، اس میجر ہیڈنگ کو، بڑی سرخی کو، حضرت مجدد الافسانی نے اسلام کی کیا خدمات سر انجام دی۔ کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے سوال لکھ دیا، پھر کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے جواب کی سرخی بنائی، پینسل کے ذریعے آپ نے اس کو ہیڈنگ کو انڈر لائن کر لیا، پھر دوبارہ کالی سیاہی کی مدد سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان انورٹڈ کاماز میں نے اپنے مضمون نظریہ پاکستان واوین کا استعمال کرتے ہوئے کالی سیاہی کی مدد سے مصنف کا اور مضمون کا نام لکھ دیا اور آگے بڑھے۔ میں پاکستان کے تاریخی اور نظریاتی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مجدد الافسانی کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔ اور کیا کہا؟ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیے متن سے ہم نے اس سوال کے جواب کو اٹھایا اور کیا کہا کہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے آواز اٹھائی، جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں برداشت کی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ آپ ہی کے اثر سے شاہ جہان اور اس کا بیٹا اورنگزیب دین کے خادم بنے۔ اب یہاں جس طرح ہم نے اس سے پہلے سوال کو تحریر کرنے کے انداز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ ہم نے اس کے جواب کو، اصل جواب کو سینٹرلائز کرتے ہوئے کالی سیاہی کی مدد سے نمایاں انداز میں لکھنا ہوگا، ہم نے یہاں سینٹرلائز کر کے نمایاں انداز میں اس سوال کے جواب کو لکھا جو کہ ہمارے پاس 3 نکات کی صورت میں آتا ہے۔ اس سوال کے جواب کو لکھنے کا ایک اور طریقہ اہم نکات کی صورت میں لکھنے کا بھی ہے، جیسے آپ یہاں اس طرف توجہ کیجئے کہ سوال نمبر 2 کے جواب کو اگر آپ اہم نکات کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں تو بالکل اسی طرح سینٹرلائز کرتے ہوئے پوائنٹس کی صورت میں، نکات کی صورت میں بھی اس سوال کے جواب کو تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اب نکات کی صورت میں سوال کا جواب اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں برداشت کی۔ سوال یہ ہے کہ مجدد الافسانی نے اسلام کی کیا خدمات سر انجام دی۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں برداشت کی۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ کے اثر سے شاہ جہان اور اس کا بیٹا اورنگزیب دین کے خادم بنے۔ تیسرا پوائنٹ
اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ حضرت مجدد الافسانی کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے آپ اس سوال کے جواب کو اس صورت میں سینٹرلائز کرتے ہوئے پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور سینٹرلائز کرتے ہوئے نکات کی صورت میں بھی اس سوال کے جواب کو تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ پہلے سوال کے جواب کو بھی سینٹرلائز کرتے ہوئے نکات کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بادشاہ اکبر کی بیجار رواداری سے کیا نقصان ہوا، تو اس کی بھی اسی طرح ہمارے پاس اہم نکات جو سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ فرض کر لیجئے، یہاں آپ یہ لکھیں گے کہ بادشاہ اکبر کی بیجار رواداری سے درج ذیل نقصانات ہوئے۔ پہلا نقصان کیا ہوا کہ ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کا آغاز ہوا۔ دوسرا نقصان کیا ہوا وہ یہ تھا کہ خود دینی معاملات میں بھی مسلمانوں کی آزادی ختم ہو گئی، اور تیسرا نقصان یہ ہوا کہ ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے۔ تو نکات کی صورت میں اگر آپ سوال کے جواب کو لکھیں گے تو وہ یہ انداز ہوگا۔ آگے چلیے اس سوال کے جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے ہندوستان کے عظیم مذہبی دانشور شیر احمد سرہندی میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے شیر احمد سرہندی کہا گیا۔ 1564 میں پیدا ہوئے، ساری عمر اسلام کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ اکبر کی بیجار رواداری کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس غیر ضروری رواداری سے اسلام کی اصل روح، تہذیب اور روایات مجروح ہو رہی ہیں، لہٰذا وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جواب مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آگے چلیے ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، شدھی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند طریقے چلانے کا کیا مقصد تھا؟ اس تیسرے سوال کے جواب کو لکھنے کا ایک تیسرا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سوالات کے جوابات کو سینٹرلائز کرتے ہوئے پیراگراف کی صورت میں اور سینٹرلائز کرتے ہوئے اہم نکات کی صورت میں نمایاں انداز میں لکھنے کا طریقہ پیش کیا گیا۔ اب یہ طریقہ تھا بالکل اسی طرح جس طرح پہلے دو سوالات کے جوابات میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایک جملہ بنائیں گے جس میں آپ نے مضمون اور مصنف کے بارے میں بتانا ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہندوؤں کی تحریکوں شدھی اور سنگٹن تحریک کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مضمون نظریہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ ان تحریکوں کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ آپ نے اسی جملے میں مصنف کا نام نمایاں انداز میں کالی سیاہی کی مدد سے واویل میں لکھا، نظریہ پاکستان مضمون کا نام کالی سیاہی سے واویل میں لکھا، اور ساتھ بتا دیا انتہائی اختصار کے ساتھ کہ ان تحریکوں کے چلانے کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ اب تفصیلی انداز میں آپ کالی سیاہی کی مدد سے یہ سرخی بنائیے، شدھی تحریک، پینسل کے ذریعے اس کو انڈرلائن کیجئے اور جواب لکھیے نیچے والی سطر سے جہاں یہ ہیڈنگ ختم ہوتی ہے آغاز کیجئے اپنے جملے کا۔ شدھی کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا، کالی سیاہی کی مدد سے اس کو پاک صاف کرنا نمایاں انداز میں لکھیے۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، انہیں تعلیم، لالچ یا تبلیغ سے ہندو بنا دیا جائے۔ اس تحریک کا آغاز 1923 میں ہندوستان سے دوسرے مذاہب کا خاتمہ کروانے کے لیے ہوا۔ آگے چلیے سنگٹن تحریک، سرخی بنائیے کالی سیاہی کی مدد سے انڈرلائن کیجئے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 1923 میں کالی سیاہی کی مدد سے نمایاں انداز میں لکھیے۔ خاص بات ہے میں اس تحریک کا آغاز ہوا مسلمانوں کو زبردستی تشدد کر کے اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا۔ یہ تحریک قتل و غارت کری، ہنگاموں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کے کئی واقعات میں ملوث رہی۔ تحریک کے اراکین باقاعدہ فوجی ٹریننگ حاصل کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ڈٹ کر ان انتہا پسند تحریکوں کا مقابلہ کیا اور اسلام کو فروغ دیا۔ مختصراً آپ کے سامنے مختصر سوالات کے جوابات کو تحریر کرنے کا ایک طریقہ پیش کیا گیا، اور یہ تحریری کام کا پہلا مرحلہ تھا جس میں ہم داخل ہوئے۔ مزید آگے چلتے ہوئے اس میں اور چیزیں شامل ہوں گی اور اس انداز کو اور بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جانے کا سفر یہ جاری رہے گا۔